اولاً ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ارسال ثواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أفضل الشهداء والصديقين وعلى أفضل عباد الله الصالحين سيدنا مولانا وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ارسال ثواب. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ اور 3 آیتوں پر مشتمل یہ مکمل بیان اور مکمل بات جو آج تک بھی کسی شاعر اور کسی ادیب سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ اپنے کسی 3 مصروں میں مکمل مفہوم یا مکمل بات کو پہنچا سکے. عرب کا وہ ماحول کہ جب لوگ اپنی شاعری کے ذریعے اور عربی ادب کے ذریعے سے علمی قوت اور علمی طاقت دکھایا کرتے تھے. ایک سلوات پڑھیں رسول اللہ.
اس ماحول میں رسول اسلام نے یہ 3 مصرے خانہ کعبہ کی دیوار پر محبت کیے، اور یہ ظاہراً خود اپنی ذات میں ایک معجزہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے زندہ معجزہ ہے۔ یا تو شاعر 2 مصروں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، یا 4 مصروں میں مکمل کرتا ہے۔ 3 مصروں میں کوئی شاعری کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ان اشعار کے درمیان رسول اسلام نے ان 3 آیتوں کو معطل کیا۔ جو ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بظاہر اسے شاعری ہی سمجھا کرتے تھے کہ رسول اسلام شاعری کرتے ہیں مصر۔ یہ ہے وہ سورہ کوثر۔ چونکہ ایک خاتون کے سال ثواب کی مجلس سے، ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، ایک عورت کے سال ثواب کی مجلس ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جس ذات میں سمٹ جاتی ہیں وہ ذات شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید یہاں نام بھی لے سکتا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے آپ کو بیٹی عطا کی، ہم نے آپ کو اولاد عطا کی، ہم نے آپ کو نسل عطا کی۔ قرآن نے نہ نسل کی بات کہی، نہ بیٹی کا ذکر کیا، نہ کسی کا کوئی نام لیا کہ ہم نے یہ آپ کو عطا کیا، بلکہ کیا کہا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ علماء کو موقع ملا کہ لفظ کوثر ہے تو بحث کر لی جائے، کیونکہ کوثر کے معنی کوئی اولاد میں تو ہے نہیں۔ کسی لغت میں نسل کے یا اولاد کے یا بیٹی کے یا بیٹے کے یہ معنی آپ کو کوثر کے کہیں نہیں۔ مگر بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بولے جاتے ہیں تو بولنے والا بول کے مطمئن ہے، سننے والا سن کے مطمئن ہے۔ کیا بولا ہے سننے والا اسے بخوبی سمجھ رہا ہے۔ ایک سلوات ایک عام کسی بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے اولاد کے لیے۔ اکثر ہم بیٹے کو، بیٹی کو یا اولاد کو لفظ چراغ سے یاد کر لیتے ہیں۔ کسی کے یہاں اولاد نہ ہو اور ہو جائے تو کہنے والا بھی بڑے اطمینان سے کہتا ہے لیجیے اللہ نے اس گھر میں بھی چراغ جلا دیا۔ سننے والا بھی مطمئن ہے۔ تو یہاں چراغ کے معنی کیا ہے؟ اولاد، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن اگر واقعا کوئی دشمن ہو، کوئی حاصل ہو تو اس کے لیے موقع ہے کہ پھر وہ بحث کرنے لگے کہ چراغ کی بات ہوئی، اللہ نے چراغ جلایا ہے، کوئی دیا ہے جس کے اندر تیل ہے، اس میں کوئی لو جل رہی ہے، اسے چراغ کہا جاتا ہے۔ تو کیا واقعا یہ چراغ کے معنی یہی ہے؟ کوئی ڈیبلا ہے، کوئی دیا ہے، تیل ہے، کوئی لو ہے، کوئی جل رہی ہے، یہی معنی ہے چراغ کے؟ نہیں، پورا معاشرہ سمجھ رہا ہے کہ چراغ کے معنی اولاد کے ہیں۔ اور جو باشعور ہے، اہل علم ہے، سمجھنے والا ہے، اس کے لیے بس اتنا سا قرینہ ہی کافی ہے کہ 2020 میں جب کوئی مخلوق اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتی تو خدا کیا کسی مخلوق کے یہاں چراغ جلانے کی بات کرے گا؟ جلاتا بھی چراغ تو ہر شعور سمجھ سکتا ہے کہ یہاں وہ معنی جو لغت جو ڈکشنری میں چراغ کے ہیں وہ نہیں لیے جا رہے ہیں۔ لہذا ایک باشعور انسان بحث ہی نہیں کرتا کہ کوثر سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ رسول کو تانا یہ نہیں دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی نہر نہیں ہے، نہ تانا یہ دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں کوئی حوض نہیں دیا ہے، نہ تانا یہ ملا تھا کہ اللہ نے تمہیں کوثر نہیں دیا ہے۔ جب تانا ہی اولاد کا ملا تھا اور یہ سورہ آ رہا تھا اس تانے کے عوض میں، تو معنی خود بتا رہے ہیں کہ کوثر کے معنی نہ حوض کے ہیں، نہ نہر کے ہیں، نہ کسی پانی کے ہیں، بلکہ کوثر سے مراد ہے فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ مگر اب چونکہ لفظ ہے کوثر
بحث تو ہونی ہے۔ پھر علماء کا کام یہ ہے کہ جس نے توحید پر اختلاف کر لیا ہو وہ کس لفظ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کی ذات میں اختلاف ہے، عقیدوں میں اختلاف ہے، قرآن کے بارے میں اختلاف ہے، رسول کے بارے میں، تو علماء کے درمیان یہ علمی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لہذا اب بحث شروع ہوئی کہ کوثر کے معنی کیا ہے۔ تو آپ اگر ڈکشنری اٹھائیں گے، لغت اٹھا کے لفظ کے معنی دیکھیں گے کہ کیا ہے، تو آپ کو ملے گا کوثر یعنی کثرت، زیادتی، زیادہ، بھئی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد اصطلاحی معنی دیکھیں گے کہ کہا کس کو جاتا ہے، کس بات کی کثرت ہے، کس بات کی زیادتی ہے، تو پھر آپ کو کہیں ملے گا کہ کوثر یعنی ایک حوض ہے، کوثر آخرت، جس کا وعدہ رسول اسلام نے کیا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، اور وعدہ ہے کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو مجھ سے کوثر پر ملاقات کرو گے۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ پانی پلایا جائے گا، پہلے پانی پیو حوض کوثر میں، پھر جنت کے دروازے کھلے، آپ جنت میں جائیں گے۔ تو رسول اسلام نے وعدہ دیا۔ جب آپ معراج پر پہنچے تو جبرائیل امین آپ کو اس حوض پر لے گئے تھے، اللہ کے نبی یہ حوض کوثر ہے، تو آپ نے وہاں پانی بھی پیا تھا۔ تو علماء کو موقع ملا، مورخ نے، راویوں نے بیان کر دیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہم نے کوثر عطا کیا، تو اس سے مراد یہ حوض کوثر ہے جو رسول کو عطا کیا جا رہا۔ کبھی اس میں کون سی کثرت پائی جاتی ہے؟ کثرت یہ پائی جاتی ہے کہ اسی کوثر سے ساری نہریں بہتی ہوئی جنت میں جا رہی، زیادتی ہے کہ یہ ہو گیا کوثر۔ تو یہ اب علماء اپنی کتابوں میں اقوال بیان کرنے لگے، قول، نظریے، کوثر سے مراد کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بعض نے تو بڑی عجیب سی بات کہی کہ کوثر سے مراد ہے علماء، عالم افراد، مولوی افراد، یہ کوثر سے مراد۔ یہ رسول اسلام کو اللہ نے بہت زیادتی اور کثرت عطا کی ہے، اور ایسے نہیں جیسے اور امتوں کو مل گئے تھے، جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ اور جاہلیہ اور قدریہ، ان کے زمانے میں بھی علماء تھے، مگر یہ جو رسول اسلام کے زمانے میں علماء ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل علماء۔ بعض نے لکھا علماء امتی کا مسئلے انبیاء بنی اسرائیل، بعض نے لکھا مثل نہیں ہے، افضل ہے، نبیوں سے افضل ہے۔ تو کوثر سے مراد ہے یہ علماء جو ہمارے نبی کی امت کو دیے گئے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال ہے کہ افضل ہے یا جیسے ہے؟ نبیوں کے جیسا یا نبیوں سے افضل کی غیر معصوم ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ عصمت کی بحث ایک الگ ہے، مگر بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں روایات اور واقعات کہتے ہیں کہ فہم میں، سمجھ میں کہیں نہ کہیں افضلیت نظر آ رہی، توفیقات میں افضلیت نظر آ رہی۔ جیسے کہ ایک عالم گزرے، ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، مقدس اردبیلی، ان کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ یہ جا رہے تھے کسی سفر میں، انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے اور اس نے ان کی سواری کو روک لیا، جیسے ہم ہاتھ دیتے سواری روک لیتے، سواری روک گئی، مقدس اردبیلی روک گئے۔ اس نے کہا بھی ہمیں بھی جانا تھا مقام پہ آگے تک، ہمیں بھی لے چلو۔ وہ بیٹھ گیا، آپ نے اٹھائے، تو جو پیچھے بیٹھا تھا وہ پوچھنے لگا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اردبیل کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، اردبیل کے رہنے والے ہو تو اردبیل میں ایک عالم ہے جس کو لوگ مقدس کہتے ہیں، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے بھی امتحان لینے کے لیے کہ اجنبی کوئی آدمی ہے، جانتا نہیں ہے کہ میں ہی مقدس ہوں، امتحان لیتا ہوں آخر لوگ مجھے سمجھتے کیا ہے، تو خود اپنی ہی برائیاں شروع کر دی کہ ہاں لوگ کہتے ہیں مقدس، مگر اتنا بھی مقدس نہیں ہے، اور لوگوں کے کہنے کی وجہ سے وہ اپنے کو مقدس سمجھنے لگا ہے۔ یہ کام عالم ہے، تو پیچھے بیٹھنے والے نے کہا وہ کیوں نہ ہو زمانے کا مقدس، جس کی سواری پہ اس کے زمانے کا امام سوار ہو۔
زمانے کا امام. یہ ان کے واقعات مقدس اردبیلی کہ اتنا بڑا عالم ہمارے زمانے کا، ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، خواب کا واقعہ. انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا رسول اسلام ہے، جناب موسیٰ ہے اللہ کے نبی اور خود ہے. اچھا، رسول اسلام نے کہا جب کوئی مجھے دیکھے تو بس سمجھو کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، ان کے علاوہ ضروری نہیں. آپ نے جسے آپ نے مجھے دیکھ لیا ضروری تھوڑی ہے میں کام میں آیا مجھے پیغام دینے کے لیے. کسی عالم کو دیکھا ضروری تھوڑی کوئی عالم آیا. اس لیے کہ خواب کی قسمیں ہیں. ہر خواب خواب رحمانی نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا. علماء کہتے ہیں بہت سے خواب ایسے ہیں کہ شیطان تمہارے خواب میں بہکانے کے لیے آ جاتا. ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم سے کسی نے خواب میں کہا، کسی بزرگ نے، بوڑھے انسان نے، لہٰذا یہ کوئی پیغام کوئی میسیجز پر عمل کیا جائے. مگر علماء کہتے ہیں ضروری نہیں کہ خواب میں آنے والا انسان بشر کوئی اللہ کی جانب سے آیا، ہو سکتا شیطان بہکانے کے لیے آیا. تو ہر خواب پر کوئی اعتماد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. مگر رسول اسلام نے کہا جب تم مجھے خواب میں دیکھو تو وہ سمجھ جانا مجھے ہی دیکھا ہے. کیوں اللہ کے نبی کا؟ اس لیے کہ شیطان کبھی میری صورت میں تمہارے پاس خواب میں بھی نہیں آ سکتا. تو میں ہی آیا ہوں، کوئی نہیں آیا. لہٰذا جب خواب بیان ہوگا مقدس اردبیلی نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اسلام ہے تو رسول اسلام ہی ہے جناب موسیٰ. تو جناب موسیٰ نے شکوتاً ایک سوال کیا ہے ہمارے نبی سے. وہ سوال یہ کیا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہو گئے. کہا یہ ارشاد، ہم خواب دیکھ رہے تھا، میں نے ارشاد فرمایا کہ میرے زمانے کے علماء، میری امت کے علماء واقعا تم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل. انہوں نے کہا کون ہے جی ہم سے افضل؟ تو مقدس اردبیلی خواب میں موجود ہے. رسول اسلام نے کہا یہ ہماری امت کے عالم ہے، ان سے ملاقات کیجیے. تو جناب موسیٰ نے ملاقات شروع کی تو سوال کیا، آپ جواب کیا ہونا تھا؟ لوگ مجھے مقدس کہتے ہیں، میرا نام ہے مقدس، اردبیل کا رہنے والا ہوں. بات ختم ہو گئی. مگر یہ اس سے آگے بڑھ گئے. کیوں بڑھے؟ اس سے پہلے واقعہ اور سنیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آج کے زمانے میں آپ اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آج دور ہے کمپیوٹر کا، اور اس کمپیوٹر کی وجہ سے اتنی سہولتیں مل گئی ہیں، ہمیں مہیا ہو گئی ہیں کہ اب لوگ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ گھر سے نکل کر آئے اور مجلس میں آ کر بیٹھ جائے. وجہ یہ ہے کہ آپ جب گھر بناتے تو یہ آپ کو روشن دان نظر آ رہے ہیں. ان روشن دانوں میں سے آپ جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں تو بھی اندر ہو کیا رہا ہے. تو اگر کسی کو یہ موقع مل جائے تو دور سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہو تو بھی اسے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہیں سے دیکھ لیتا بیٹھے بیٹھے. آپ کو نظر آ رہا موبائل کی صورت میں یہ ٹیکنالوجی نے امام باڑوں کا ایک موقع کھول دیا ہے. آج کے زمانے میں انسان گھر میں بیٹھا امام باڑوں میں جھانک رہا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. تو دو چار باتیں مل جائیں پھر بانی مجلس سے کہتا بہت اچھی مجلس پڑھی مولانا نے، اور وہ یہ بیان کر رہے تھے. بانی مجلس سوچتا ہاں آگے تو نظر نہیں آیا، ہو سکتا کہیں پیچھے بیٹھا ہو، اندر نظر نہیں آیا، ہو سکتا کہیں باہر بیٹھا ہو. تو کام بڑے آسان کر دیے. تو یہ کمپیوٹر کا دور ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس نے کتنی سہولتیں انسان کو دی ہیں. یہاں تک کہ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آنا شروع ہو جاتا. مگر اتنی ترقیوں کے باوجود بھی محتاج ہے یہ موبائل اور کمپیوٹر کہ آپ انگلی اٹھائیں، اس پر ٹچ کریں تو یہ نکال کے دے گا. آپ اپنی زبان سے کچھ بولیں تو یہ آپ کے سامنے پیش کرے گا. مگر روایت کہتی ہے اللہ کے نبی جناب موسیٰ کو جو اللہ نے عصا عطا کیا تھا اس میں نہ ٹچ کرنے کی ضرورت تھی، نہ زبان کھولنے کی ضرورت تھی،
بس موسیٰ اپنے ذہن میں سوچا کرتے تھے اے کاش ایسا ہو جائے، عصا ان کی فکر کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ کوئی بڑھی ہوئی ٹیکنالوجی نہیں بڑھی، مگر اللہ نے جناب موسیٰ کو عصا دیا۔ بھوک لگتی تھی، دل کرتا تھا انگور مل جائیں، روایت کہتی ہے عصا درخت کی صورت میں بدلتا تھا اور اس پر انگور آنے شروع ہو جاتے تھے، لیجیے کھائیے۔ آپ سوچتے تھے یہ پھل مل جائے، عصا بدل جایا کرتا تھا۔ اصل میں یہ عصا زمین کی کوئی لکڑی نہ تھا، یہ عصا جنت کے درختوں میں سے کسی درخت کی ایک شاخ کا نام تھا جو اللہ نے دیا تھا، اور یہ معجزنما عصا تھا۔ آپ جب سوچا کرتے تھے نیند آ رہی ہے سو جاؤں کہ آرام مل جائے، یہ عصا آپ کے لیے تکیہ بن جایا کرتا تھا۔ بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، جانور تھے آپ کے پاس، آپ کبھی وہ والا کام بھی لے دیا کرتے تھے جو ہم کرتے، عصا اٹھایا درختوں سے پتوں کو جھاڑ دیا کرتے تھے، اسے کھلا دیا کرتے تھے۔ تو ایک عصا مختلف کام آپ اس سے لے لیا کرتے تھے۔ قرآن میں ایک آیت آئی، اللہ نے پوچھ لیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بھی کیا تھا ہاتھ میں؟ آپ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہو، پوچھیں گے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب موبائل ہے، فکرے تو جواب ہوگا، مگر آپ کہنے لگے مولانا موبائل ہے، اس میں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، اس سے فون بھی کرتا ہوں، اس سے باتیں ہو جاتی ہیں، اس میں میپ چلا لیتا ہوں، اس میں نیٹ چلا۔ آپ جو ہے وہ سنانا شروع کرتے، اس میں کیا کیا کرتے ہیں؟ یہی کیا جناب موسیٰ نے۔ جب اللہ نے پوچھا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے، کیا دیتے عصا ہے؟ آپ نے نہیں کہا عصا، پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصے کو کبھی تکیہ بنا لیا کرتا ہوں، یہ عصا مجھے بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، سارے کام آپ نے شمار کرانے شروع کر دیے۔ اچھا ایک کام ایسا تھا جو علماء نے لکھا، فکر پکڑتا تھا، نیت پکڑا کرتا تھا، جو سوچا کرتے تھے وہ کر دیا کرتا تھا، مگر جب کبھی آپ یہ چاہتے تھے زمین سے پانی نکالے، کسی پتھر سے پانی نکالے، اب لاکھ سوچتے رہے، عصے کو اس پتھر پہ مارتے رہے، زمین پر اس عصے کو مارتے رہے، نہ زمین سے پانی نکلتا تھا نہ پتھر سے پانی نکلتا تھا۔ آپ کو ایک پاس ورڈ دینا پڑتا تھا موبائل کی طرح۔ آپ نے میرا ہاتھ میں موبائل دیا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں نے انگلی چلائی ٹچ کیا کھل گئی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاس ورڈ مانگتی ہیں، پہلے مالک اجازت دے پاس ورڈ ڈلے تو مولانا آپ اندر داخل ہوں گے۔ ویسے ہی روایت کہتی ہے ایسا کام کرنا بند کر دیا کرتا تھا، پاس ورڈ دو۔ وہ پاس ورڈ کیا تھا کہ پہلے صدقہ اور طفیل کو کس کا؟ اہل بیت کا، اہل بیت کے طفیل سے، پھر آپ اس عصے کو پتھر یا زمین پر مارو کہ اس سے پانی نکلنے لگے۔ میں پریشان ہوا آخر وجہ کیا تھی؟ روایت نے بتایا جب اللہ نے زہرا کا عقد پڑھا تو پانی کو مہر فاطمہ میں مقرر کر دیا۔ ساری کائنات کا موسیٰ تمہارا اختیار ہو سکتا ہے مگر پانی ہے مہر فاطمہ، اس پر فاطمہ کا اختیار ہے، جب تک شہزادی کا نام نہ لگے تمہیں پانی میسر نہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ نے بیان کرنا شروع کیا، اس کا ہاتھ میں کیا ہے؟ پروردگار عصا ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، میں اس سے وہ کرتا ہوں، میں یہ کام لیتا ہوں، میں وہ کام لیتا ہوں۔ آج ہاتھ میں جناب موسیٰ پوچھ بیٹھے ہیں کس سے؟ مقدس اردبیلی سے۔ آپ کون؟ آپ کی تاریخ کہنے لگے میرا نام یہ ہے، میرا لقب یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے بابا جان کا نام یہ ہے، مقدس کے فلاں محلے سے، میں اردبیل کے فلاں محلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بس اتنا تھوڑی پوچھا، کوئی نام ہی تو پوچھا تھا۔ مخاطب ہوئے رسول سے، یہ ہے بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل، ہم پوچھ رہے تھے نام، یہ بتانے لگے قبیلوں کے نام، جگہوں کے نام، اجداد کے نام، شجروں کے نام۔ مقدس اردبیلی نے کہا ہر نبی کرے اعتراض، موسیٰ آپ اعتراض نہ کرنا، کہا کیوں؟ کہ اللہ نے آپ سے بس اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، کہتے تھے عصا ہے، آپ کیوں بتا رہے تھے بڑا کام کرتا ہوں، بڑا کام لے لیتا ہوں؟ کہ مقدس آپ سمجھے نہیں، میں تو اپنے رب سے بات کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ یہ باتیں طویل ہوں۔ مقدس نے کہا آپ بھی نہیں سمجھے، میں کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ باتیں طویل و طویل ہونی شروع ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔
لیے احترام بھی کیا، دل چاہتا کتنا احترام، جتنا دل تمہارا چاہ رہا تھا کہ رب سے بات کرو، اتنا دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ کتنی انکساری ہے، اس لیے کہا کہ یہ روایات، یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں اور نظریوں کے اعتبار سے آپ کی امت کے علماء ہیں، اور اللہ نے بکثرت علماء آپ کو عطا کی۔ یہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں سارے اقوال لکھے، میرے مسلک کا عالم نہیں ہے، لکھتے جا رہے ہیں۔ کوثر سے مراد یہ بھی ہے، کوثر سے مراد علماء بھی ہے، کوثر سے مراد نہر بھی ہے، کوثر سے مراد حوض بھی ہے۔ پھر اب علماء سمجھیں گے اس لفظ کو بڑے ہلکے میں کہہ کر گزرے، وَقِيلَ أَوْلَادُهُ، دلیلیں دے رہے تھے، یہ بھی ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اور جب بات اولاد کی آئی تو کہنے لگے کہا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد بھی ہے۔ کہا جاتا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد، مگر میں پہلے ہی کہہ کر گزرا، باشعور انسان بحث ہی نہیں کرے گا، بس اتنا دیکھے گا یہ سورہ کوثر نازل کیوں ہوا۔ رسول اسلام کی ایک بیٹی نہیں، اللہ نے بیٹیوں کے علاوہ بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ جناب قاسم، جن سے آپ کو یاد بھی کیا جاتا ہے، ابو القاسم، جناب عبداللہ، جناب طاہر، یہ کس کے نام ہیں؟ رسول اسلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ سب کا انتقال ہو گیا، آغوش میں بچپنے کا عالم میں ہر بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے جناب عبداللہ۔ جب ان کا انتقال ہوا اور آپ دفن کر کے پلٹے، گھر آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کے ایک دشمن نے آپ کو تانا دیا اور اس کا جملہ تاریخ لکھ لیا۔ تانے میں اس نے یہ کہا کہ بس ختم، آپ پھر بے نسلہ ہو گئے، بے اولاد ہو گئے۔ اچھا، اگر وہ یہ جملہ کہتا تو اس سے معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ذاتی دشمنی ہے۔ ایک جملہ اس نے اور کہا، اب کون ہے جو تمہارے دین کو آگے بڑھائے گا؟ اس کا مطلب وہ صرف رسول کا دشمن نہیں تھا، اسلام کا دشمن بول رہا تھا۔ اب کون ہے جو تیرے دین کو آگے بڑھائے گا؟ پھر بے نسل ہو گئے، پھر بے اولاد ہو گئے۔ جملہ ایسا ہے کہ زندگی گزر جائے اسے دہرانا نہیں چاہیے۔ کسی کی اولاد مر جائے تو دشمن بھی تانا نہیں دیتا۔ بڑی اذیت ہوئی رسول کو، آسمان کی جانب آپ نے اپنی نگاہوں کو اٹھا دیا، اللہ نے انتظام کیا ہم دیں گے نسل کثیر، مگر دشمن تھا۔ ایک جملہ اس نے کہا جو تاریخ نے لکھ لیا، کون ہے جو تیرے دین کو اب آگے بڑھائے گا؟ دشمن بھی بات تو بڑے کام کی کہہ گیا۔ اس کا مطلب عرب کا دشمن بھی جانتا تھا رسول کے دین کو اگر کوئی آگے بڑھا سکتا ہے تو رسول کی اولاد بڑھا سکتی ہے، اصحاب رسول دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آج کا پیدا ہونے والا مسلمان کہتا اسلام صحابی نے بچا لیا، اسلام دوستوں نے بچا لیا، نہیں وہ بھی جانتا تھا اسلام کون بچائے گا؟ اولاد بچائے گا۔ آپ پھر بے نسل ہو گئے۔ جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، اسی کے بعد یہ سورہ کوثر نازل ہوا۔ آپ نے معلق کیا، بعض مورخین نے لکھا یہ جواب تھا ان کے اشعار، ان کی شاعری کا۔ بعض نے کہا زمانہ پوچھتا رہا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اے اللہ کے نبی، کون ہے وہ کوثر جو آپ کو عطا کیا گیا؟ کبھی بتایا نہیں، دکھایا نہیں، بس اعلان کر دیا، جتا دیا۔ لوگ منتظر تھے آخر کوثر ہے کیا؟ کیا اللہ نے آپ کو عطا کیا؟ بتائیے تو۔ آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا، لوگ انتظار کرتے رہے۔ گلیوں سے آوازیں تھی کہ آخر کوثر کون؟ صحابی پریشان تھے، کوثر کون؟ دوست پریشان تھے، کوثر کون؟ اعلان ہے اللہ کا، ہم نے کوثر عطا کیا۔ روایت کہتی اس وقت تک نہیں بتایا جب تک کہ آپ کے یہاں بیٹی کی ولادت نہ ہو گئی۔ جب بیٹی کی ولادت ہوئی تب بھی نہیں بتایا۔ ایک پارچے میں اپنی شہزادی کو لپیٹا، مسجد کے اندر آئے، صحابہ کا ہجوم تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سورہ کی پھر سے تلاوت کی، انا آتینا کل کوثر۔ پوچھنا چاہتے ہو کوثر کون ہے؟
قرآن اٹھائیے گھر پر اور ترجمہ دیکھیے، آپ کو ملے گا اے رسول ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی، کثرت زیادہ، بہت زیادہ نسل عطا کی۔ کتنی نسل کثیر؟ فخر الدین رازی ہی لکھتے ہیں، کہہ تو دیا کہ کہا جاتا اولاد، مگر جب سب کی دلیلیں دے رہے تھے اس کی بھی دلیل دے بیٹھے کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ نسل کثیر آپ ہی کی ہے کائنات میں، کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس نے تانا دیا تھا اولاد تو دور، ان بنی امیہ سے کوئی اپنے کو منسوب کرنے والا اس بھری دنیا میں نہیں ملتا۔ اولاد ہے نہیں ہے کا میں تفتیش نہیں کرتا، مگر کوئی نہیں ملتا جو کہے کہ میں یزیدی ہوں یا میرا تعلق ماویہ سے ہے، مگر کہتے اس بھری کائنات میں نہ جانے کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے آج بھی آوازیں آتی رہتی ہے، ہم ہیں اولاد رسول، ہم ہیں فاطمہ کی اولاد۔ کہ اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کی اولاد ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کوئی اولاد ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہی کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھے محمد نسل کثیر۔ اب تو شجرہ آپ کو مل گیا نا آپ کی بستی کا، تو آپ کے ایک دادا تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، پھر ان کے کتنے بیٹے ہوئے، پھر ان کے کتنے بیٹے ہوئے، پھر ان کی کتنی اولادیں ہوئی، تب جا کے آپ دیکھتے ایک بستی آباد ہوئی، ایک بستی آباد۔ کتنی اولاد، کسی کے 10 ہے، کسی کے 11 ہے، کسی کے 12 ہے، کسی کے 7 ہے، کسی کے 5 ہے۔ تو آپ کے ہاتھوں میں آپ دیکھیے رسول اسلام کو کتنی اولاد دی اللہ نے، بیٹا دیا مگر انتقال ہو گئے، جوان ہی نہیں ہوا، بحث کی گنجائش ہی نہیں کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی، کسی بیٹے سے آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب بیٹی سے ہوئی، تو بیٹیاں کتنی تھی؟ بہت سے مسلمانوں نے لکھا کتنی؟ 4 بیٹیاں، مگر جب اس پر بحث کی جاتی ہے اور تاریخ میں دیکھا جاتا ہے اور عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بس 1 ہی ہے، 4، باقی یہ 3 بیٹیاں رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ کس کی بیٹیاں تھیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، بھاجیاں تھیں آپ کی۔ چونکہ آپ اکیلی تھی، بہت بڑی تاجر ہے، دولت مند ہے، ملکۃ العرب ہے، جب آپ کی شادی ہوئی تو جو بیوی کنواری رہ کر بھی ان کی پرورش کر رہی تھی، جب آپ کا عقد ہو گیا تو شادی کے بعد بھی پرورش کیا کرتی تھی۔ اور پھر شوہر کون تھا؟ اللہ کا نبی، جو غیروں کی ایسی پرورش کیا کرتا ہے کہ یتیموں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ باپ پال رہا ہے یا نبی پال رہا ہے۔ جب اس نے ان بیٹیوں کی پرورش کی تو مورخین کو دھوکہ لگ گیا کہ وہ بیٹیاں شاید باپ ہی کہہ کر پکارتی ہوں۔ آپ نے عقد کر دیا، نکاح ہو گیا۔ اچھا ایسا نہیں کہ وجود نہیں تھا، ان بیٹیوں کا وجود تھا۔ جب شہزادی فاطمہ نے وصیت کی ہے مولا کائنات کو، تو ایک وصیت یہ بھی کی ہے، اے علی میرے بعد آپ امامہ سے شادی کر لینا۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی زینب کی بیٹی ہے، آپ ان سے شادی کر لینا۔ تو بیٹیاں تو تھیں، وہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھاجیاں۔ یا تو بحث ختم ہو جاتی ہے، ایک بیٹی اللہ کے نبی کو اللہ نے دی، اس بیٹی سے آپ کی اولاد بڑھی۔ کتنی اولاد تھی جناب فاطمہ زہرا کی؟ 3 بیٹے، 3 بیٹوں میں 2 بیٹوں کی اولاد، ایک کا امت نے قتل کر دیا، جناب مرسی شکم مادر میں مارے گئے، امام حسن و امام حسین، 2 ہی بیٹے تو بچے۔ امام حسن سے جو آپ کی نسل بڑھی تو کتنے بیٹوں سے بڑھی؟ صرف جناب حسن مصنع جو کربلا میں بھی موجود تھے، چشمدید گواہ ہیں تاریخ کربلا کے، اور اس کے بعد آپ کو کوفہ پہنچایا گیا، کوفے سے پھر آپ مدینہ آ گئے، زخمی ہو گئے تھے، اتنی قوت و تاب نہ تھی کہ آپ ان کے تلوار چلائیں۔ عرب کا ایک قانون یہ بھی تھا کہ جو لڑ نہیں رہا، مقابلہ نہیں کر رہا، اسے قتل نہ کرو۔
لہٰذا کچھ چاہنے والوں نے آپ کو کوفے پہنچا دیا، آپ زخمی ہو گئے۔ ایک تو ان سے نسل بڑی امام حسن علیہ السلام، آج بھی نسل باقی جناب حسن مسنہ سے۔ امام حسین کے کتنے بیٹے ہوئے، کتنے بیٹوں سے نسل بڑھی؟ بس ایک، کون؟ چوتھے امام، نہ جناب علی اکبر سے نہ جناب علی اصغر سے۔ جو اور تاریخ میں بہت سے نام اور بھی ان تاریخوں نے نام بدل دیے، جن کا تذکرہ کم تھا دشمنوں کے نام پر ان کے نام رکھ دیے کہ یہ ہے بیٹے کا نام امام حسن کے، امام حسین کے بیٹوں کا نام۔ جب تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا چونکہ تاریخ میں ان کے زیادہ تذکرے نہیں ملے، مورخین کو موقع مل گیا، اس نے اٹھا کے دشمنوں کے نام رکھ دیے۔ تو کچھ اس نظریے سے بھی تاریخ کو دیکھا جاتا، مگر کسی سے اولاد نہ ہوئی۔ تو رسول اللہ کی نسل بڑی بس ایک بیٹی سے، اس بیٹی کے بھی دو بیٹوں کے دو ہی بیٹوں سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی نسل ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ آپ کو سادات مل جائے گا۔ یہ زندہ معجزہ ہے سورہ کوثر کا۔ اللہ نے وعدہ دیا، نسل کثیر ہم نے عطا کی۔ وہ اللہ، اس نے اس ماحول میں بیٹی سے نسل کو بڑھایا جس ماحول میں بیٹی کا کوئی احترام ہی نہ تھا، کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ آپ نے تو بڑے سکون سے سن لیا بیٹی سے نسل بڑھی، مگر آپ عرب کے جملے سنو گے، دادا یہ کہا کرتا تھا پوتوں کو، اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو کہا کرتا تھا بنینا، یہ تو ہمارے بیٹے ہیں۔ تو جب بات نواسیوں کی آیا کرتی تھی تو کہتے تھے ابناؤ رجال، یہ غیروں کے بیٹے ہیں۔ اپنے سگے بیٹے کا بیٹا تو دادا کہہ رہا میرا بیٹا ہے، مگر نواسے کو کیا کہتا تھا؟ یہ غیروں کا بیٹا ہے، یہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ اس ماحول میں خدا نے بیٹی سے نسل بڑھائی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں بس شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ نسل بڑھ گئی، ورنہ بیٹیوں سے کون سی نسل بڑھتی ہے؟ نہیں، شیعہ نہیں، عرب ماننے پر مجبور ہو گیا کہ بیٹی سے رسول اللہ کی نسل بڑھی ہے۔ دلیل دوں، مامون کا زمانہ ہے، امام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہا ہے، تو قبیلے والوں نے پوچھ لیا مامون کیا ہمارے قبیلے میں جوان مر گئے، بیٹے نہ رہے، جو تو بنی ہاشم کے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کو بیاہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا تم میں بیاہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ میں تو بنی ہاشم کے بیٹوں سے اس لیے بیاہ رہا ہوں کہ جب میری بیٹیوں کے یہاں اولاد پیدا ہوگی تو وہ فرزند رسول کہلائیں گے۔ اس کا مطلب شیعہ نہیں مانتے کہ فاطمہ سے نسل بڑھی ہے، عرب ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر رسول کی اولاد آگے بڑھی تو بیٹی سے بڑھی ہے، بیٹے سے نہیں بڑھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اتنا آسان نہیں تھا کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو فکریں بدل جائیں گی، لاکھ آپ قرآن سناتے رہے، حدیثیں سناتے رہے، چاہنے والوں کی فکریں نہیں بدلتی۔ اس عرب کی فکروں کو موڑ دینا، ہدایت کر دینا واقعی بڑا کام تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا اتنا جاہل معاشرہ جو بیٹیوں کو ضلالت کا سبب سمجھ رہا؟ بیٹی ہے تو ہم ذلیل ہیں، گھر میں بیٹی پل رہی ہے، اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی؟ یہ عرب کے اپنے نظریے تھے، اور مورخین نے بیان نہیں کیا، خود قاتلوں نے بیان کیا ہے، قتل کرنے والوں نے۔ واقعہ کہتا رسول اسلام کے پاس ایک مسلمان آیا، اب کلمہ پڑھتا ہے، جب یہ بات سنا رہا تب کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، اور آگے کہنے لگا اللہ کے نبی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے گناہ؟ نہیں، میرے زیادہ بہت زیادہ گناہ۔ پھر آپ نے کہا اس دیر کے ذرات سے زیادہ ہو گئے؟ کہتا نہیں اللہ کے نبی بڑا سخت گناہ ہے۔ آپ نے کہا کیا رحمت پروردگار سے بڑھ گیا تیرا گناہ؟ اب خاموش ہو گئے، اس لیے کہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کیا رحمت پروردگار سے زیادہ ہے؟ اچھا یہ جملہ آپ نے سن لیا، آپ کو ہمارے یہاں کبھی سننے میں مل جائے گا کوئی یزید کو بخشواتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی دشمن اہل بیت کو بخشواتا ہوا نظر آتا ہے، سہارا لیتا ان باتوں کا اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے، وہ بخشنے پائے تو ہر کسی کو بخش سکتا ہے۔ اس واقعے سے سنیے آپ کس کو بخشتا ہے خدا اور کسے نہیں بخشتا۔ رحمت پروردگار سے بڑھ گیا گناہ، اللہ کے نبی نے رحمت سے تو نہیں بڑا مگر ہے بڑا سخت گناہ۔
کیا گناہ کیا؟ تو خود اپنی زبان سے سنانے لگا. کہتا میں سفر پر تھا، واپس آیا، میں نے دیکھا میرے گھر میں کوئی بچی ہے، پورے دن میرے شہر میں کھیل رہی. سوچا پڑوس سے آئی ہوگی زوجہ کے پاس، لیکن جب رات آ گئی، سورج ڈوب گیا، یہ بیٹی اپنے یہاں نہ پڑھی، تو میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا اپنی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے. کہتا جب مجھے یقین ہوا تو بڑا حال گزرا. اتنی بڑی ضلالت کہ گھر میں بیٹی پل رہی ہے اور زندہ ہے، خود اپنی زبان سے سنا رہا. جو رسول یہ کہہ رہا تھا کہ رحمت پروردگار سے بڑھ گیا ہونا، کیا آسمان کے تاروں سے زیادہ ہو گیا ہونا، کیا ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گیا ہونا، اس رسول کا جملہ سنیے. کہتا میں نے دیکھا بیٹی ہے، شب آئی، میں اس بیٹی کو لے کر آیا صحرا میں. اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودا، اس بیٹی کو اس میں لٹایا، اپنے ہاتھ سے پکڑا کہ کہیں بھاگ نہ جائے. جملہ سنو کہ کتابوں نے جگر چیرنے والا جملہ لکھا. یہ تو اتنا دشمن ہو رہا ہے، اور بیٹی کو اتنی محبت ہے کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ مٹی جو اڑ کے باپ کے چہرے پر آ رہی تھی، بچی کو کیا خبر کہ قتل کا ارادہ ہے، اپنے ہاتھوں سے باپ کے چہرے کی مٹی کو صاف کر رہی تھی. پھر کہتا اللہ کے نبی مجھے پھر بھی رحم نہ آیا. جانتے ہو روایت کہتی ہے یہ واقعہ سنا رہا تھا، رسول کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے. اب آپ سے سوال کروں، اس کائنات میں کتنی نجاستیں ہیں؟ عدد کے حساب سے 10 چیزوں کے علاوہ اس دنیا میں 11ویں کوئی چیز نجس نہیں ہے. اور چونکہ ہم شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، سب سے پہلا درس ہوتا ہے نجاست اور پاکیزگی کا. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتا ہو، کہ بیسک علم ہمیں آتا ہو کہ دنیا میں نجاسات کتنی ہیں، 10. اور مطہرات نجس چیزوں کو پاک کرنے والی چیزیں کتنی ہیں، 12. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور خاص کر کے ان مبلغان کو پتا ہونا چاہیے جو واٹس ایپ پر اور فیس بک پر تبلیغ کرتے ہیں. یہ بیسک چیزیں تو پتا ہو. وہ افراد جو علماء کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں، جانتے ہو معاشرے میں برائی کب بڑھتی ہے؟ جب انسان اپنی ذمہ داری کو بھول کر دوسرے کی ذمہ داری کو یاد رکھے، معاشرے میں برائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو حد یہ ہو گئی کہ علماء کو بتایا جاتا تمہاری ذمہ داری کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس عالم کو اپنی ذمہ داری کا نہ پتا ہو، آپ سمجھیں کہ وہ عالم ہے، وہ عالم ہی نہیں ہوتا. عالم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے. مگر مولانا کی تو بات کیا کی جائے، لوگ تو مولا کو ذمہ داریاں سمجھایا کرتے تھے. جنگ صفین ہو رہی ہے، تلوار نکال کے سکھاتے تھے مولا آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرو. ذمہ داری تو سکھائی جا رہی تھی. تو انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. اور ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین ہم سے مطالبہ کرتا کم از کم وہ تو علم ہمیں ہونا چاہیے. اصول دین کتنے ہیں تو مطلب کیا ہے، فروع دین کتنے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، نجاسات کیا ہے، مطہرات کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے افعال میں ہم کون سے کام حرام کر رہے ہیں، کون سے کام حلال کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. معاشرے میں برائی کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں برے افراد کی کثرت ہو گئی ہے. ہمت ہے کسی انسان کی کہ کوئی مسجد میں کھڑا ہو کے گالی دے سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دینداروں کی تعداد زیادہ ہے. جہاں دینداروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں بے دین خاموش رہتا ہے، اور جہاں بے دینوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے وہاں دیندار خاموش ہو جاتا ہے. تو جب دیکھو گناہگار سر اٹھانے لگے تو سمجھ جاؤ اس معاشرے میں دینداروں کی تعداد کم ہو گئی ہے، گناہگاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ورنہ اور کوئی سبب نہیں ہوتا. نجاسات 10، اس میں ہے ایک نجاست کفر. کافر کیا ہے؟ نجس ہے. تو کافر کی آغوش میں پلنے والا بچہ
وہ بھی نجس ہے. میرا نظریہ نہیں، شریعت محمدی اعلان کر رہی ہے کافر کی آغوش میں پلنے والا بچہ نجس ہوتا ہے. آپ کی خاموشی پر مجھے حیرت ہو رہی ہے. شریعت محمدی اعلان کر رہی ہے کافر کی آغوش میں پلنے والا بچہ نجس ہوتا ہے. اور میرا جملہ نہیں، اس کا جملہ ہے جو ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھا ہے. کافر کی آغوش میں پلنے والا بچہ نجس ہوتا ہے. جب کا یہ واقعہ سنا رہا ہے رسول اللہ کو، اس وقت یہ مسلمان نہ تھا، کافر تھا. اس کی آغوش میں جو بچی پروان چڑھ رہی تھی وہ بھی کافرہ تھی. کافرہ تھی تو نجس تھی. اس کی زوجہ بھی کافر تھی، اس کی بچی بھی کافر تھی، یہ خود بھی کافر تھا. اور ایک کافر کہہ رہا رسول اللہ سے میں کافرہ کو دفن کر رہا تھا، اور مسلمان لکھ رہے رسول اللہ کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے. اے اللہ کے نبی، آپ کافرہ کی مظلومیت پر رو رہے ہو. تب مظلومیت میں ایمان اور کفر نہیں دیکھا جاتا، انسان دیکھا جاتا ہے. میں نے کہا سمجھاؤ ان مسلمانوں کو، اگر مظلوم کافر بھی ہو تو رونا سیرت پیغمبر ہے، تو ہم تو رسول اللہ کے نواسے کی مظلومیت پر رو رہے ہیں. بدعت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد. رو رہا تھا اللہ کا نبی، اشک بہ رہے تھے جب یہ سنا چکا کہ میں نے بچی کو دفن کر دیا. وہ نبی جو کہہ رہا تھا آسمان کے تارے زیادہ ہیں یہ تیرے گناہ، وہ نبی جو کہہ رہا تھا زمین کے ریت کے ذرات زیادہ ہیں یا تیرے گناہ، اس نبی نے کہا جلدی سے اٹھ، کہیں ایسا نہ ہو عذاب تجھ پہ نازل ہو، زد میں آ جاؤں. کیا ہوا اللہ کے نبی؟ فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو انسان کسی انسان پر رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر رحم نہیں کھاتا. ہم سے کہتے ہو دشمن اہل بیت بخشا جائے گا، کربلا میں ظلم کرنے والا بخشا جائے گا. جس انسان نے معصوم کے بچوں پر رحم نہیں کھایا، رسول نے فیصلہ سنا دیا خدا اس پر کبھی رحم نہیں کھا سکتا. چاہتے ہو کہ اللہ رحم کھائے، لوگوں پر رحم کھاؤ. یہ تھی بیٹی، یہ تھی عورت، اتنی مظلوم، ضلالتوں کا سبب، آر کا سبب. اور اب روایت کہتی ہے اسی خاتون، اسی بیٹی سے نسل دے رہا ہے خدا، اور تم سارے بے نسل ہو جاؤ گے. قیامت آئے گی سب مٹ جاؤ گے، نہ کوئی کسی کو باپ کہنے والا ہوگا نہ بیٹا کہنے والا ہوگا. مگر ان لمحات میں بھی اگر کسی کی نسل زندہ ہوگی تو میرے محبوب کی نسل زندہ ہوگی. مٹ جاتی ہے نسلیں، ختم ہو جاتی ہے بڑھتے بڑھتے، مگر ایسی نسل کثیر عطا کی کہ پردہ غیب میں آج بھی رسول اللہ کا ایک بیٹا آیا ہے. وہ بیٹی دے رہا ہے، کتنی ممتاز ہے وہ بیٹی. اللہ نے معصوم کے انوار کو، نور کو نبیوں کی پیشانی میں رکھ کے منتقل کیا. مگر یہ پیشانی سے نور چند لمحوں کے لیے ہی صحیح صلب انبیاء میں آیا کرتا تھا، پھر رحم مادر میں پہنچتا تھا. مگر اللہ نے اتنا احترام کیا اس خاتون کا کہ اس نور کو کسی نبی کے پیشانی میں نہیں رکھا، اپنے محبوب کو دیا. شب معراج کا واقعہ ہے، جبرائیل امین آئے تو آپ نے ایک سیب دیا، آپ نے وہ سیب تناول کیا. آپ آئے تو روایت کہتی ہے کہ شہزادی کا نور اللہ نے منتقل کیا رحم جناب خدیجہ الکبریٰ. کتنا احترام اس بیوی کا کیا جا رہا ہے. اللہ کی نگاہ میں، معصومین میں اگر سب سے زیادہ احترام ہے تو کس کا؟ شہزادی کا. خدا بالکل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کو تھوڑی سی بھی اذیت ہو جائے، آپ تفکر میں بھی آ جائے، اللہ کو گوارا نہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے جو میں روایتوں میں پڑھ رہا تھا، بس
آخری باتیں ختم ہو رہی ہے مجلس، نماز پڑھتے ہم سبھی پڑھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ سبھی پڑھتے ہوں گے. صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، عدد بھی یاد ہے لوگوں کو. روایت کہتی ہے اصل میں یہ جو نمازیں 4 رکعت 3 رکعت آپ دیکھتے ہیں، عشاء کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، روایت کہتی ہے معتبر کتاب کی روایت ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی سے کہا تھا بس 2 رکعت نماز، صبح کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، عشاء کی 2، مغرب کی 2. روایتیں اور آگے بڑھی اور روایتوں نے بتایا کہ اصل میں یہ جو نمازیں بڑھ گئی یہ کسی نہ کسی معصوم کے شکرانے کی وجہ سے بڑھ گئی. کیا مطلب؟ ابھی اللہ کے نبی نے مثلا ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی، چاہتے تھے کہ سلام پڑھیں کہ جبرائیل امین نے آ کے بشارت دی. اللہ کے نبی، اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو آپ کے فرزند کی. مثلا امام حسین کی، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، اب سلام بعد میں پڑھیں گے. دوران نماز آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی، پھر آپ نے وہ سلام پڑھا جو چھوڑ دیا تھا. حکم پروردگار ہوا اب اسی طرح سے ظہر کی 4 رکعت ہی کا اعلان کر دو کہ امت پڑھے، 2 عصر پڑھے، 2 شکرانے کی پڑھے. عشاء کی نماز کا بھی یہی معاملہ، عصر کی نماز کا بھی یہی معاملہ. مگر مغرب کی جب بات آئی تو قصر کی بات آئی اور امام سے سوال ہوا تو امام نے کہا کہ اللہ نے وہ شکرانے کی نمازیں حالت سفر میں اٹھا لی. عشاء کی 2 تھی، شکر میں 4 ہوئی، آپ نے سفر کیا، اللہ نے کہا شکر کی چھوڑیے آپ عصر نماز پڑھیں. ظہر کی 2 تھی، شکر کی 2 بڑھی 4 ہو گئی. جب آپ سفر میں پہنچے اللہ نے کہا شکر کی چھوڑیے آپ ظہر کی 2 پڑھیے. میں پھر سوال کروں گا، اب اتنا بتائیے مغرب کی بھی 2 تھی، شہزادی فاطمہ کی ولادت کی خوشخبری ملی، رسول اسلام نے 1 رکعت نماز کھڑے ہو کے ادا کی، مغرب کی 3 ہو گئی. میرے پروردگار جب ساری نمازوں کے شکریہ ہٹوا رہا تھا اٹھوا رہا تھا تو مغرب کی بھی کہہ دیتا کہ 2 رکعت پڑھ لو، کبھی سب کے شکریوں کو حذف کرا سکتا ہوں، مگر فاطمہ کے شکریے میں پڑھی گئی نماز حذف نہیں ہوگی. جانا آپ نے کچھ، اللہ نے اس حق کو بھی ختم نہ ہونے دیا جو شکرانے میں شہزادی سے منسوب ہو گیا تھا. وہ اللہ جو 1 رکعت نماز کے حق کو بھی حذف نہ ہونے دے، وہ خدا کیسے گوارا کر سکتا ہے اس دنیا میں کوئی شہزادی کے حق کو حذف کر لے. اے اللہ کے نبی آپ نے صحیح فرمایا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے ڈائریکٹ خدا کو اذیت دی ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. صلوات پڑھیں. وہ امتیاز جو کسی معصوم کو نہیں دیا، وہ امتیاز دیا ہے شہزادی فاطمہ زہرا کو. پروردگار تعالی یقین نہیں آتا اور پڑھیے، آپ سیرت پڑھیے، ملک الموت نے کسی کی تحریر پر اجازت نہیں مانگی. واحد در ہے شہزادی جس پر ملک الموت اجازت طلب کر رہا ہے. اور خود پیغمبر اسلام نے کہا اے فاطمہ یہ آنے والا کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، تیرے در کا امتیاز ہے، یہ کہیں اجازت نہیں دیتا مگر تیرے در پہ اجازت طلب کر رہا ہے. معظمت در کہ جس پر آقا رسول اسلام سلام کیا کرتے تھے، صلوات پڑھا کرتے تھے. مسجد میں آتے تھے تو سلام، مسجد سے جاتے تھے تو سلام. مدینے سے جب کبھی رخصت ہوا کرتے تھے روایت کہتی سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ہم کلام ہو کے رخصت ہوا کیا کرتے. جب کبھی مدینے واپس پلٹ کر آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے تھے. اب وہ افراد کہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے، رسول کے دوست تھے، کتنی محبت کرتے ہوں گے. ہمارا محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، مگر حالات یہ ہو گئے، ماحول یہ بن گیا، حکومت اس طرح سے دشمن ہو گئی کہ روایت کہتی وہ چاہنے والے بھی اب شہزادی فاطمہ کے دروازے پر نہیں جاتے. جانتے ہو خوف یہ تھا، ڈر یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو
زہرا پر مزید دشمنی کا اظہار کرے اور ظلم کرے۔ جب پہلی مرتبہ آگ لگی تو روایت کہتی ہے مولا کے چاہنے والے رسول کے صحابی علی کے گھر زیادہ آنا جانا کر رہے تھے۔ سبب یہ ہوا کہ گھر میں آگ لگا دو، ان کو بیٹھنے نہ دو، علی سے ملاقات نہ کرنے دو۔ شاید یہ سبب ہے رسول کا صحابی اب گھر پر نہیں آتا، مگر روایت کہتی ہے جناب فاطمہ نے فضہ سے کہا فضہ سلمان سے کہنا کیا بابا کے بعد تم بھی ہمیں بھول گئے کہ ہمارے گھر نہیں آتے۔ جیسے ہی سلمان نے سنا بیوی نے یاد کیا ہے آپ پہنچے، ملاقات کے لیے پردے کے پیچھے نبی کی بیٹی بیٹھ گئی تو سلمان نے کہا بنت رسول میں تو اس ماحول کی وجہ سے خوف زدہ ہوں، ورنہ میں آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور آؤں تو کیسے آؤں، اس گھر کو دیکھتا ہوں تو نبی کی یاد آتی ہے، اس دہلیز کو دیکھتا ہوں تو رسول کی یاد آتی ہے، اب جیا نہیں جاتا۔ یا روایت یہ کہتی ہے ایک صحابی اور ہے جو مدینے کو ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ سلمان مدینے میں رہتے تھے مگر رسول کا ایک صحابی مدینے ہی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کون؟ جناب بلال حبشی۔ کسی نے خبر دی بلال بنت رسول نے یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ بلال کیا ناراض ہو گئے کہ مدینہ بھی چھوڑ دیا ہمارا گھر بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی بلال نے سنا تڑپ گئے۔ روایت کہتی مدینے کا ارادہ کیا بلال مدینے جائے گا، مدینے آئے دفتر باب کیا فضہ دہلیز پر آئی تو پہلا جملہ یہی کہا بلال بنت رسول کہتی یا بھول گئے فراموش کر دیا۔ بلال کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ بنت رسول سے کہنا یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال جیتے جی نہ مر جائے کہ آپ کو بھول جائے، مگر بلال چلا گیا۔ گوارا نہیں ہوتا کہ حکومتوں کے تحت زندگی گزارے، حمایت ہوتی ہے دشمنوں کی، اس لیے بلال سے مدینے میں رہا نہیں جاتا۔ ابھی ملاقات ہو رہی تھی، اندر پہنچی، جا کر خبر دی تو پہلا ہی حکم ملا فضہ بلال سے کہو آج اذان بلال کہے گا۔ جیسے ہی اذان کا نام آیا تو کہتا فضہ قسم کھا کے گیا تھا اس مدینے سے رسول کے بعد بلال کبھی اذان نہ دے گا، مگر جگر رسول کہہ رہا ہے، پانے رسول کا حکم ہے، رسالت کے ٹکڑے کا حکم ہے، گویا رسول کا حکم ہے، بلال اذان کہے گا آج۔ روایت کہتی بلال گلدستہ اذان پر آئے، وہ بلال جو رسول اللہ کی زندگی میں اذان کہا کرتے تھے، آج بلال کو وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ روایت کہتی بلال نے آواز کیا اللہ اکبر، ادھر بلال کی آنکھوں میں اشک تھے، رسول کا زمانہ یاد آ رہا تھا۔ بلال اذان کہتا تھا، یہ حجرہ کھلا کرتا تھا، اللہ کا نبی اس حجرے سے وارد مدینہ وارد مسجد ہوا کرتا تھا۔ یاد بلال کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، روایت کہتی بلال کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ فضہ کی آواز آئی، مسجد میں فضہ نے آ کے کہا بلال آگے اذان نہ کہنا، بلال رسول کی بیٹی مر گئی حجرے میں، بلال آگے اذان نہ کہنا۔ بلال خاموش ہو گئے، یا پھر معلوم ہوا زہرا میں ہوش ہو گئی تھی۔ بلال تیری آواز اذان کی آواز آیا کرتی تھی، میرا بابا تجدید وضو کے لیے نکلا کرتا تھا، بلال تیری اذان کی آواز ہوتی تھی، رسول اپنے کانوں پہ نگاہ کو ڈالا کرتے تھے، ہائے میرا بابا یہ اللہ سے بھاگا ہوا تو فاطمہ کے لبوں پر پھر سے لگی مرثیہ سنتا تھا نہیں بس آئے آئے بابا جاؤ، اس امت میں بڑا ستایا ہوگا، زہرا سے اب جیا نہیں جاتا، اے بابا دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں آ جائے۔ روایت کہتی ہے اسما بیان کرتی ہے ابو رافع ان کی زوجہ ہے خدمت شہزادی فاطمہ میں رہتی ہے، کہتی ہے 75 دن یا 90 دن بس رسول اللہ کی بیٹی حیات رہی، اس کے بعد ایسے ظلم ہوئے، 18 سال عمر ہے رسول اللہ کی بیٹی، ضعیفی کا عالم نہیں ہے، ابھی مر جانے کے دن نہیں ہے بیٹی کے،
मगर ये क्या हो गया, किताबें लिखती 18 साल से ज्यादा ना जी सकी। ये रिवायत कहती है वो जुल्म हुआ, जलता हुआ दर शहजादी के पहलू पर गिरा दिया गया, शिकम मादर में मोहसिन को मार डाला गया। अब शहजादी सांसें लेती है तो अजियत होती है। और मुसीबत सुनोगे बस इतना समझो, तारीख ने लिखा 2.5 या 3 साल की बेटी है जनाब उम्मे कुलसूम, और लिखने वाले लिखते क्या गुजर गई फातिमा पर कि फातिमा अपनी औलाद से मुंह मोड़ने लगी थी। क्या है इस जुमले का मतलब, कहीं ऐसा तो नहीं ये 2.5 साल की बेटी आगोश से मादर में पढ़ती हो, अब आगोश इजाजत न देती हो कि उम्मे कुलसूम को अपनी गोद में ले जाए। फातिमा पसीनों में टूटने का दर्द था, अपनी औलाद से मोहब्बत न कर सकी। रिवायत कहती है बस हद से हद ये 3 महीने गुजरे थे, या आज इमाम मौलाए कायनात ने, इमाम अली ने आज सलमान के दरवाजे पर हसनैन को फेंका है। जाओ मेरे शहजादो, सलमान से जाकर कहना रसूल की बेटी मर गई, सलमान अली ने तुम्हें याद किया है। रिवायत कहती तकबुलबाब हुआ, रात की तारीखी थी, सलमान बाहर निकल कर आए, हसनैन को रोता हुआ देखा तो पूछने लगे क्या हुआ। यह हसनैन ने कहा सलमान बाबा ने याद किया है, हमारी माँ इस दुनिया में ना रही। सलमान आए, मौलाए कायनात बैठे हुए थे, बच्चों से कह रहे थे बुलंद आवाज से गिरिया न करना, तुम्हारे रोने की आवाजें घर से बाहर न निकले। फातिमा ने मुझसे वसीयत की है मेरे दुश्मन जनाजे में ना आ जाए। रिवायत करी सिसकियों से रो रहे थे बच्चे, मेरा मौला बड़ी धीमी धीमी आवाज में रो रहा था। मगर जब सलमान को आते हुए देखा, अली खड़े हो गए, सीने से लगा के रोना शुरू किया। का सलमान जानते हो अली ने क्यों बुलाया है? नहीं मौला, बस इतनी खबर है रसूल की बेटी इस कायनात में न रही। हाँ सलमान, फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई, मगर तुम्ही को याद क्यों किया है जानते हो? नहीं वाला, कहा सलमान जब फातिमा को रसूल ने रुखसत किया था मेरे घर के लिए, ऐ सलमान सहाबियों ने तुझे बुलाया था। आज रसूल की बेटी कायनात से रुखसत हो रही है, ऐ सलमान जनाजा उठाने के लिए बुलाया है। सलमान कहते वसीयतों के मुताबिक मैं कोई मदद न कर सका, मेरे मौला ने गुस्ल दिया फातिमा को, मगर कहते मैं घर के बाहर एक दीवार के सहारे से बैठा हुआ था। सलमान उस सहाबी का नाम है जो जंग खंदक में अली के साथ था, जंग सिफीन में अली के साथ था, जंग खैबर में अली के साथ था, हर लम्हा अली के साथ रहे। वो सलमान कहता कभी मैंने मौला को तड़पते हुए नहीं देखा, यूं रोते हुए नहीं देखा, बदन में तीर लगता था मगर अली यूं नकर खाते थे। तलवार आके अगर शिकम पे लग जाती थी, तलवार आके सीने से टच हो जाया करती थी, अली यूं न रोया करते थे। अली के वार हुए सर पर जख्मी हो जाता था मेरा मौला, मगर यूं तड़प के रोते हुए न देखा सलमान ने। आज जाने क्या हुआ, अली तड़प के रो रहे थे। सलमान कहते मेरे कानों में आवाज आई, मैं परेशान हो गया, मौला कौन सी मुसीबत थी? जब तजहीद जनाजा हो गया मैंने जाके पूछा या अली यूं तड़प के रोने का सबब क्या था? कहते कल था मेरा मौला का सलमान रसूल की बेटी की तस्वीर होती उम्मत ने अली को खबर अली से जब देखा गया, जनाजा तैयार हुआ। जब जनाजा तैयार हो जाता उठने के लिए तो दोस्त भी घर आ जाते, चाहने वाले घर आ जाते। अहले खाना से कहा नहीं जाता कि मशेरी से लिपट के रोइए, बेटा आगे बढ़ता है, माँ रुखसत हो रही है, अब इस वजूद को खो रहा है, कभी इस चेहरे को न देखेगा। होता ये है माशरे में रोते हुए बच्चों को जनाजे से जुदा किया जाता है, रोते हुए अजीजों को जनाजे से हटाया जाता है। बस अब जनाजों को उठाने दो, सब्र करो। औलाद तड़प के रोती है, अब दोबारा न देखेंगे बाप का ये चेहरा, अब दोबारा न देखेंगे माँ का ये चेहरा। मगर अजब है, रिवायत कहती है हसन तो रो रहे हैं,
माँ से लिपट के रो रही है, उम्मे कुलसूम माँ के कदमों से लिपट के रो रही है, मगर हुसैन जनाजे के करीब नहीं जाते, दहलीज पकड़ के रो रहे हैं। अली की निगाह पड़ी तो कहा हुसैन क्या माँ को रुखसत न करोगे? या हुसैन ने कहा बाबा जब मरियम इस कायनात से गई थी, ईसा को सीने से लगा के रुखसत किया था कि ईसा रोए थे, मेरी माँ का मर्तबा मैया से कदम दबाना है, बाबा उस वक्त तक न जाऊंगा जब तक अम्मा न बुला ले। रिवायत कहती है अभी हुसैन कह के खामोश हुए थे, बंदे का भर ढूंढ रहे फातिमा के द्वार बरामद हुए। मेरे हुसैन मेरी आवाज में आजा। रिवायत के जुमले हुसैन बोले, माँ के सीने से निपट गए, हुसैन रो रहे थे। या मेरा मौला कहता है वल्लाह खुदा की कसम अली के कानों में आवाज आई, ऐ अली हुसैन को माँ से जुदा कर दो, ये आशिकी पड़े लोग अली जनाजे की बरामद में। हुसैन को मोहब्बत से सीने से लगाया, माँ के जनाजे को उठने का इज़्न दिया कि हुसैन को जुदा कर दिया गया। समझ गए ना हुसैन, जब कोई बच्चा माँ से लिपट के रोए तो रोते हुए बच्चे को कितनी मोहब्बतों से हटाया जाता है, मगर हाय ये हुसैन था, करबला का मैदान था, सकीना लाशे से निकल गई जब शिवरे मलाल ने सरदार से जुदा किया। इसी हुसैन की आंखों के सामने यजीद का तमाचा सकीना के नुकसान तड़प गया होगा लाशे हुसैन। ये सीरत तो न थी घर की, कलमा पढ़ने वाले बाप के सामने। अल्लाह